الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الجن کا آغاز کیا تھا اور کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی گئی تھی، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ یہ کل کی کل سورت مکی سورت ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کے شان نزول کے حوالے سے جزوی سا اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے یا آپ کسی بازار یعنی اوکاز کے بازار چلے گئے تھے حج کے موقع پر، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو نخلا کی وادی میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعتیں صبح کے وقت فرض کی گئی تھیں۔ تو بہرحال جو زیادہ قوی روایت ہے سند کے اعتبار سے اس میں طائف سے واپسی کا ذکر نہیں ہے، اللہ اعلم۔ دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی جماعتیں آتی رہی ہیں، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، کہ جنہوں نے آ کر تعلیم حاصل کی۔ دوسری بات اس میں ہم نے یہ دیکھی تھی کہ یہاں قراء کا کچھ اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آگے ہم مستقل آئے گا وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ، جیسے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ تو کچھ قراء ہیں، بلکہ اکثر قراء جو قراء عشر میں سے ان کی قرات ہے وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ، یعنی جیسے شروع میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ، تو یہاں اتفاق ہے کہ أَنَّهُ ہے۔ اس کے بعد جتنے أَنَّهُ آ رہے ہیں اس میں اختلاف یہ ہے کہ وہ انہو ہے یا انہو ہے، دونوں ہی متواتر قرات ہیں، سوائے وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں تمام قراء کا اتفاق یہ ہے کہ ان کیا ہے، مفتوحہ ہے۔ کون سی 3 جگہیں؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس کے بعد ہم پڑھیں گے وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور تیسرا مقام ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو یہ 3 مقام کیا ہے؟ تو قراء عشر میں متفق علیہ ہے کہ یہ ان کے فتحے کے ساتھ ہے۔ باقی جتنا آ رہا ہے وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ، اس میں قراء کا اختلاف ہے کہ انہو ہے یا انہو ہے۔ اگر آپ اس کو انہو لیں گے، بات واضح، تو اس کی ترکیب مختلف ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو انہو لیں گے تو پھر یہ قال یقولو کا مقول ہو جائے گا، یعنی قال یقولو کا مقول آپ کو معلوم ہے قال کے بعد انہ نہیں آتا بلکہ انہ آتا ہے، تو گویا یہ سب جنات کے اقوال ہو جائیں گے۔ یعنی جنات نے کیا کہا؟ انہ تعالی جد ربنا انہ کان یقول سفیہنا وانا ظننا، بات واضح۔ یہ تو بالکل اس کی ترکیب بہت آسان ہو جائے گی، یہ سب جنات کے قول ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو فتحے کے ساتھ لیں گے جیسا کہ ہماری قرات میں ہے، اور یہ بھی متواتر قرات ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے؟ تو اکثر علماء نے کہا کہ پھر اس کا جو عطف ہے نا وہ ہے فآمنا بہ پر، یعنی فآمنا بہ وآمنا بأنہ تعالی جد ربنا، ہم نے اس کو بھی مانا، اس کی بھی تصدیق کی، اور اب ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بے وقوف فضول باتیں کرتا تھا، ہم یہ بھی بات بات۔ تو دونوں صورتوں میں تعویل یہی بنے گی کہ یہ موحى نہیں ہے، بات ہے، کیونکہ قل اوحی الی انہ میں تو انہ مفتوح کیوں ہے؟
اس لیے کہ وہ اوحیا کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے وہ مفتوح ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو مفتوح ہے یہ اوحیا کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ میری طرف یہ بھی وحی کیا گیا، میری طرف یہ بھی وحی کیا گیا، تو پھر تو کلام مستقیم نہیں رہے گا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری طرف یہ بھی وحی کیا گیا کہ انہ کان یقولون سفیہنا علی اللہ شططا، میری طرف یہ بھی وحی کیا گیا کہ انا ظننا، یہ تو وحی نہیں کیا گیا، یہ تو جنات کے قول کی حیثیت سے وحی کیا گیا۔ بات واضح؟ تو یہ اس صورت میں ترکیب کا اختلاف ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ فآمنا بہ میں جو ہی کی ضمیر ہے نا، کیا آ رہا ہے؟ ہی کی ضمیر، اس پر عطف ہے ان سب کا، یعنی کیا مطلب؟ فآمنا بہ وآمنا بأنا۔ اگرچہ یہاں پھر نحویوں کا الگ اختلاف ہے، نحویوں کا الگ اختلاف یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے عطف ضمیر مجرور پہ رکھنا ہے، عطف کس پر کرنا ہے؟ ضمیر مجرور پہ، تو اس میں جار دوبارہ لوٹانا ضروری ہے بعض نحویوں کے ہاں۔ یعنی اگر آپ کہیں گے نا فآمنا بہ وانہ، تو وہ کیا کہیں گے؟ فآمنا بہ وبانہ وبانہ۔ لیکن علماء کہتے ہیں، جو مفسرین نے رائے اختیار کی کہ نہیں، یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے اور حرف جار کی تکرار دوبارہ واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ عطف کس پر ہے؟ یعنی اس کا عطف کس پر ہے؟ وَأَنَّا کا ہی کی ضمیر، ہی کی ضمیر کون سی ہے؟ فَآمَنَّا بِهِ أَيْ صَدَّقْنَا بِهِ، تو ہم نے اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا۔ یہ بات واضح؟ بہرحال واضح نہ بھی ہو تو مطلب خلاصہ ان دی اینڈ کیا نکلے گا کہ یہ سب جنات کے اقوال ہیں، یعنی اقوال جنات کے۔ اچھا، وہ جو وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا اور اسی طرح وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ، اس پر اتفاق ہے کہ یہ موحى الیہ، یہ جنات کے اقوال نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ موحى الیہ ہے۔ میری طرف یہ وحی کیا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا، میری طرف یہ وحی کیا گیا کہ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو یہاں اگرچہ ان ہے لیکن کسی نے بھی اس کا عطف ہی کی ضمیر پر نہیں لیا، اگلے دو ان کا۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہم نے یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ استقاموا، اور ہم نے یہ بھی مان لیا کہ وہ اللہ المساجد، نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں سے یہ بات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ حضرت تھانوی نے کچھ اور کہا؟ آگے جا کے اللہ استقاموا سے پہلے بریکٹ میں لکھا کہ یہاں تک کلام جنات کا ختم ہو گیا، لیکن آگے جو لکھا جو معمول ہے قالو کا، قالو کا معمول اللہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، نہیں ہو سکتا، یعنی اصل میں قالو کا جو معمول ہے نا وہ علی التأویل ہے۔ علی التأویل کا مطلب کہ فآمنا بہ وآمنا، اب یہ آمنا بہ کس کا مقول ہے؟ قالو کا مقول ہے۔ تو اب آپ نے کہہ دیا آمنا بہ میں ہی کی ضمیر پر جب عطف ہے تو بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ سب قولا کا مقول ہو گیا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ اس کو قولا کا مقول بنائیں گے تو وہ دوسری قرات ہے۔ دوسری قرات کیا ہے؟ انہا کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں یہ بات جنات کی ہے، سوائے ان تین جگہوں کے، اوحیہ اور اس کے بعد۔ چلیں جی اب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، یہ بھی ہم آیت پڑھ چکے تھے پہلے، ہاں بلکہ 2 آیات پڑھ چکے ہیں، لیکن پڑھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع، کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ سنا، کان لگا کر، کان لگا کر ترجمہ کیوں کیا؟ استماع کی وجہ سے، کیونکہ باب افتعال سے۔ نفر من الجن، علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ نفر جو ہے نا وہ 3 سے 10 کے درمیان ہوتے ہیں، گویا جنات کی جماعت جو تھی وہ زیادہ بڑی نہیں تھی، 8-10 جنات تھے جو چکر لگاتے پھر رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نصیبین کے جن تھے، نصیبین یمن کا علاقہ ہے، اور اسی لیے نکلے تھے کہ تلاش کریں کہ ہوا کیا ہے زمین پر کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پر یہ بندش لگ گئی ہے۔ تو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ جو فا ہے تو یہ فا مترتب کس پر ہو رہا ہے؟ استماع پر، یعنی یہ قول برآمد کیوں ہوا ان کی زبان سے؟ استماع کے نتیجے میں، محض سماع کے نتیجے میں نہیں، بلکہ انہوں نے کان لگا کر بات سنی۔ اور ہمیں سورہ احقاف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلما حضروه قالوا
انصتو، جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تو خاموش ہو کر دل لگا کر جب بات سنی تو جو قول ان کی زبان سے برآمد ہوا وہ کیا تھا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو ایک نہایت حسین، نہایت دلکش، نہایت عجیب کلام سنا. اور عجب آپ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے عجیب یعجب سے، تو مصدر کے ذریعے جب وصف آتا ہے تو اس میں غایت درجے کا مبالغہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجیبا، عجیباً بھی آ سکتا ہے، عجباً. عجباً سے مراد یہ ہے کہ سراپا حسن ہے، سراپا عجب ہے. جیسے ہم کسی کو اگر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے سلام، اسی طرح عدل، تو یہ وصف بالمصدر ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی الی الرشد جو ہے وہ قرآنا عجبا کی صفت ہے، یعنی قرآن عجباً یہ بھی صفت ہے، اور یہ جملہ فعلیہ صفت ثانیہ. قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف. رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ یعنی فرمایا ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، تو رشد بھی ہدایت ہے، لیکن بعض علماء فرق یہ کرتے ہیں کہ رشد جو ہے وہ نظری ہدایت کو کہتے ہیں، یعنی عقل و دانش اور فکر کی جو ہدایت ہے اس پر اطلاق رشد کا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. فرمایا فآمنا بھی، جب ایسا عجیب کلام سنا جو ہدایت بھی، کیا ترجمہ کر یہدی الی الرشد کا؟ ہدایت کس کی طرف دیتا ہے؟ بھلائی کی طرف، جو راہ راست بتلاتا ہے، جو راہ راست بتلاتا ہے، راہ حق. ہاں فآمنا به، تو پس ہم ایمان لے آئے اس پر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز خدا کے ساتھ کسی کو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس سے یہ کیا لازم آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ شریک ٹھہراتے تھے؟ علماء نے کہا لازم نہیں آتا، ضروری نہیں، بلکہ شاید یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو فرما رہے ہیں کہ اب یہ بات مزید قوی ہو گئی کہ انہ تعالی جد ربنا، ابھی ہم پڑھیں گے، تو ہم تو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. لہذا کبھی بھی یہ نام کام نہ کرنے کا دعویٰ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اس سے ما قبل وہ کرتے تھے. کیسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے؟ اس لیے کہ سورہ احقاف میں کیا آیا؟ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا، تو گویا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کا ایمان تھا. واللہ اعلم. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. دیکھنے کی تو بات نہیں، ایمان تو رکھتے تھے حضرت موسیٰ. موسیٰ کو دیکھا، دیکھنے کا میں تو ایمان کا ذکر ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، دیکھیں تعالیٰ کا فاعل کون ہے؟ جد. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی بزرگی اور عظمت. دیکھیں یہ جو جدو ہے یہ مصدر ہے، یہ کس کا مصدر ہے؟ جد ہے، جدو، جدن. اس کے علماء نے تین معنی علماء لغت نے بیان کیے. ایک معنی ہے جد یا جدو کا صاحب الجد کس کو کہتے ہیں؟ صاحب العظمت و صاحب الشان، عظمت اور شان رکھنے والے کو صاحب الجد کہیں گے، اور جد کیا ہوگا؟ عظمت اور شان ہوگی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ من قرأ فینا سورۃ البقرہ جد فی اعیننا، جد فی اعیننا، جو ہم میں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتا تھا جد فی اعیننا، تو اس کا مرتبہ ہمارے میں، وہ ہماری نگاہوں میں بہت بڑا ہو جاتا تھا. سورہ بقرہ پڑھی بھی اس میں. تو یہاں پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. دوسرا علماء نے کہا کہ جد عربی زبان میں غنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمنگری کے لیے، امیری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی صاحب غنا کا غنا آپ کے مقابلے میں اسے نفع نہیں دے گا. تو یہاں جد سے کیا مراد ہے؟ غنا. اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پہ قمت علی باب الجنۃ فاذا عامۃ من يدخلها الفقراء واذا اصحاب الجد محبوسون، اصحاب الجد محبوسون، کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو اکثر لوگ جو وہاں داخل ہو رہے تھے وہ کون ہیں؟ الفقراء،
فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا الْفُقَرَاءُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ، اور کیا دیکھتا ہوں کہ جو امیر ہیں، توانگر ہیں، اصحاب غنا ہیں، ہم محبوسون، انہیں روک کے کھڑا کیا گیا، ابھی تم انتظار کرو. تو یہاں جد سے کیا مراد ہے؟ جد سے مراد غنا ہے. تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب بہت بے نیاز ہے، مراد یہ ہے ہمارا رب بہت بے نیاز ہے. اور یہ اس لیے بھی زیادہ قوی ہو جاتا ہے کہ اس کی بے نیازی کی دلیل یہ ہے کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، جب وہ بے نیاز ہے تو کسی کو نہ اس نے بیوی بنایا نہ بیٹا بنایا. تیسرا معنی علماء نے بیان کیا جد کا، یہ بھی لغت میں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جد دادا کو بھی کہتے ہیں، یعنی جد عربی زبان میں دادا کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتا ہے، یعنی باپ ہے، باپ کی اصل کون ہے؟ وہ دادا ہے. اصل کے لیے جد کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو اب انہ تعالی جد ربنا یعنی اصل ربنا. اصل ربنا سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا ہمارے رب کی جو ذات ہے اور جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی کنہ ہے، یہ جیسے متکلمین کو اس طرح کے مسائل سے زیادہ دلچسپی ہوتی تو وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اصل ربنا، یعنی ہے تو صحیح کوئی حقیقت، منطقی معنی میں نہیں، لیکن حقیقت کے ایک خاص معنی کہ ذات تو موجود ہے. وہ ذات کیا ہے؟ وہ بہت بلند ہے، تمہارے ادراک سے، خیال سے، توہمات سے اور فکر کی پرواز سے ماورا ہے. تو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، تعالی اصل ربنا، لہذا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، تو لہذا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. تو تینوں صورتوں میں مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا کا تعلق ہے، یعنی اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اسے کسی صاحبہ اور اولاد کی حاجت نہیں ہے. وہ اتنا غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی اصل جو ہے وہ ماورا ہے، لہذا نہ اس کا صاحبہ ہے نہ ولد ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ بھی کہ اس کا ترجمہ حضرت ہم کیسے کرتے ہیں؟ اور ہم میں جو نہیں، یعنی انہو کا کوئی ترجمہ الگ سے اچھا، یہ جو انہو میں ہو آ رہا ہے یہ کیا بنا؟ یہ ضمیر شان ہے، یعنی وہ انہو اصلاً اگر ترجمہ لغوی کیا جائے تو یوں ہوگا کہ اور قصہ یہ ہے اور معاملہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے. تعالی جد وانہو، اور قصہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، امر یہ ہے، شان یہ ہے کہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا. سفیہنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کی اضافت ضمیر معرفہ کی طرف ہے. اب اس میں دو احتمالات ہو سکتے ہیں معرفہ میں. ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنس ہو، دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی معین شخص ہو. دونوں ہی احتمالات مفسرین نے بیان کیے. جنہوں نے کہا کہ یہ معین شخص ہے تو وہ اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ ہاں، شیطان کی طرف. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں سے ایک پاگل سا آدمی جو ہے وہ شیطان ہے، وہ اللہ پر بڑی بے انصافی کی باتیں کہتا ہے، شطط. یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفی سے مراد جنس ہے، یعنی ہم میں بے وقوف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا میں اب جب آپ جنس کے معنی میں لیں گے تو صفی واحد کے معنی میں ہوگا یا جمع کے معنی میں؟ جمع کے معنی میں ہوگا تو پھر ہوگا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سُفَهَاؤُنَا، یعنی سفیہنا سے مراد ہے سُفَهَاؤُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. باقی صفی کا لفظ تو آپ جانتے ہیں کہ صفی کے اندر جو مفہوم ہے وہ خفت عقل کا ہے، یعنی سین فا ہا سے جتنے بھی معنی آتے ہیں اس کے اندر خفت اور ہلکا ہونا، ہلکے پن کا مفہوم ہوتا ہے. لہذا عرب کہتے ہیں کہ ثوب صفی، ثوب صفی. تو ثوب صفی کیا ہے کہ بھئی کپڑا لٹکا ہوا ہے یہ تار پہ تو ہوا اس کو کبھی ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے، یہ صفی ہے. یعنی وہ عقل کہ جس کے اندر وقوف نہ ہو. ہم بھی کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی ہے، تو بے وقوف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وقوف نہیں ہے، وہ ٹھہرتا کہیں نہیں، وہ ادھر سے ادھر پینڈولم کی طرف موو کرتا رہتا ہے. ادھر سے آ کے کوئی کان میں ڈالے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، ادھر سے آ کر کوئی کان میں ڈالے اس کے پیچھے چل پڑے گا، جو بھی آ کے بین بجائے اس پر ڈانس شروع کر دے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت بتایا. وہ ایک کمیل ان کے شاگرد تھے، طویل حدیث ہے، سنداً ضعیف ہے لیکن بہت ہی حکمت والی ہے. اس میں فرمایا ہے کہ الناس ثلاثہ، لوگ جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں. فرمایا کہ یا تو العالم الربانی،
یا تو عالم ربانی ہوتا ہے، اللہ والا عالم ہے، یا متعلم ہوتا ہے، یا تیسرا کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد ہم جن رعاء، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں بس کیا کرتے ہیں، اتباع کل نائق یتحرکون او یمیلون مع کل ریح، کہہ رہے ہیں ہر چیخنے والے کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں لوگ، اور ہوا جدھر کی ہو ادھر چل پڑتے ہیں، بالکل یعنی یمیلون مع کل ریح۔ تو یہ ہے مراد کس کی، بلا کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں صفی اس کو کہتے ہیں، تو بے وقوف ہوتا ہے، گویا انسان کو باوقوف ہونا چاہیے، کسی کی تعریف کی جائے کہ بہت باوقوف آدمی ہے، ایسے تعریف ہی ہوگی نا بہت۔ ہاں شطط میں بھی ہو جائے۔ تو فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، تو ہم میں سے ایک بے وقوف آدمی اللہ پر شطط، دیکھیں شطط جو ہے نا اسی سے شطن بھی ہے، شطن کس کو کہتے ہیں؟ شط الوادی یا شط النہری، وہ وادی کا کنارہ ہوتا ہے یا وادی یا نہر کا کنارہ ہے، نہیں وہ شاطہ حمزہ ہے، یعنی شاطے کا جو حروف ہے معنی بہت قریب ہے، لیکن شطہ کے اندر جیسے کنارے کا مفہوم ہے، وہ کنارہ شاطی صرف نہر کا کنارہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ شاطی بولیں گے تو وہ نہر کا کنارہ ہو سکتا ہے، وہ سمندر کا ہو سکتا ہے، شاطی البحر بھی ہے، لیکن شط الوادی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو شط ہے نا، شطہ یا شطو کا مطلب ہوتا ہے التجاوز والبعد، کسی شے سے آگے نکل جانا یا دور چلے جانا، جیسے کنارہ بھی دور ہوتا ہے، کنارہ جو ہے وہ دور ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ کہا، سورہ کہف میں سب آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہے وہاں، هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، اس سے پہلے کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها اذا قلنا لقد قلنا اذا شططا، لقد قلنا اذا شططا۔ اسی طرح سورہ کس میں آپ پڑھتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے پھلانگ کے حضرت داؤد کے پاس، تو کیا کہنے لگے، ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، تو دیکھو بے انصافی کی بات نہیں کرنی تمہیں، سیدھی سیدھی بات کرنا، حضرت سلیمان سے کہہ رہے ہیں، حضرت داؤد سے، ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔ تو شطط اصل میں کیا ہے، القول الذي بعد عن الصواب، وہ قول کے جو صواب سے بہت دور ہے، کنارے پر ہے، یعنی گویا صواب وسط میں ہے اور یہ قول کنارے پر ہے۔ تو لقد قلنا اذا شططا، سوری یہاں تو یہ ہے کان یقول سفیہنا علی اللہ شطط، ایک بے وقوف اللہ پر بے انصافی، کیا بات ترجمہ ہے، حد سے بڑی ہوئی باتیں کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب دیکھیں نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ اب عموماً مفسرین شروع میں بیان کر کے نا پھر ہر جگہ بہت مطلب وہ تھوڑا سا، وَأَنَّا ظَنَنَّا کا کیا مطلب، یعنی وَآمَنَّا بِأَنَّا ظَنَنَّا، یعنی آمنا یا صدقنا بِأَنَّا ظَنَنَّا، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اس یعنی ہم نے یہ بھی مانا کہ ہم گمان کیا کرتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا تکلف ہوگا نا، لیکن ہے یہی، اگر آپ اس کو انا کا قولا کا ڈائریکٹ مقول نہیں بناتے تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات بھی اب تسلیم کر لی کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ جنات اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا، اگر یہ پہلے مشرک تھے یا پہلے اللہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں ہم تقلیداً کر رہے تھے، یعنی ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے متعلق کوئی بھی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا، تو لہذا جو اللہ کے متعلق گفتگو کیا کرتا تھا ہم ان کی باتوں کی تصدیق کر دیا کرتے تھے بلا غور و فکر۔ کیوں تصدیق کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اللہ پر کوئی بھی انسان اور جن جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ مراد یہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا گمان کیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے کیا عجیب و غریب گمراہیوں کا بازار جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں اللہ کے متعلق، یہ تو وہی کی روشنی میں پتہ چلا، تو ہم تو تقلید کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بظاہر تقلید کا یہاں تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن مفسرین نے جیسے یہاں بتا دیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید فی العقیدہ جو ہے وہ کتنا بڑا خطر ہے، یعنی اگر بات ہی ماننی ہے کسی کی بلا دلیل، اور دین اور ایمان کا مطلب ہے ہی یہ بلا دلیل کسی کی بات مان لینا، بلا دلیل کہ فلاں نے کہا اس لیے ہم نے مان لی ہے، تو فرما رہے ہم بھی ایسے سمجھا کرتے تھے، تو ہم نے مان لی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو سب خلاف واقع باتیں تھیں،
تو لہٰذا یہاں آپ امام رازی کو پڑھیں اور مفسرین کو، یہاں تک کہ ابن عاشور علیہ الرحمہ جو عموماً ایسی باتیں نہیں کرتے، انہوں نے بھی یہاں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید فی العقیدہ خطر عظیم، وہ بہت بڑا خطر ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ ان کیا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ، مخففہ من الثقیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انا ہے، تو انا ہے تو اس کے بعد ضمیر شان محذوف ہوگی، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ انہو، کہ بھئی کیا ترجمہ حضرت حنوی نے کیا؟ اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کا بھی خدا کی، یعنی انہو کا ترجمہ نہیں آ رہا، انہو کا آ رہا ہے، کیا ترجمہ کسی کا؟ ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، ہے حسین کہ یہ وہ والا کہ نہیں ہے اصل میں، یعنی یہ کہ نہیں ہے، یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، یعنی یہ certainly thought، اصل میں وہ جو certainly thought ہے نا، وہ ظننا میں اس کے بعد چونکہ ان آ رہا ہے تو ایک قاعدے کے تحت وہ یقین کے معنی میں استعمال کر لیا، تو وہ ظننا سے انہوں نے، ظننا اور ان اس کا تعلق کوئی لغت کے قاعدے سے نہیں ہے، یہ امام سیوطی کا اپنا خیال ہے اور کچھ اور بزرگوں کا، کہ بھئی ظننا کے بعد انا یا ان آ جائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی لغت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بس ویسے ہی کہا، تو وہ ظنن وہ اس لیے انہوں نے certainly thought، یہ نہیں ہے، یعنی یہ ان کا ترجمہ نہیں ہے، would never speak، وہ تو خیر اللہ تقول اس کا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہا انہو کا پہلے کا ہی ترجمہ آ رہا تھا۔ جو لسیب تمہارے یہاں کس کا ترجمہ بتاؤ؟ اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ نہ بولیں گے، اور یہ کہ مطلب یہ کہ پھر بھی اس کے اندر وہ مفہوم ہے، مطلب ورنہ ہم کو یہ کیا اور یہ کہ، ہاں یہ کہ کا مطلب ہے قصہ یہ ہے کہ یہ کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ضمیر شان کا ہے، یہ کہ مطلب خالی کہ نہیں، یہ کہ، تو وَأَنَّا ظَنَنَّا اور یہ کہ، یعنی قصہ یہ ہے کہ انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، تو اب گویا اس کے بعد محذوف کیا ہے آگے؟ محذوف یہ ہے کہ اب وحی کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سب جھوٹ ہی بولتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، تھے انسانوں میں کچھ مرد، ٹھیک ہے، یہاں مرد مراد لینا ضروری ہے یا رجال سے مراد نفر؟ یہ علماء نے کہا رجال سے مراد عموماً چونکہ سفر کیا کرتے تھے راتوں کو اور تجارت کے لیے، اور اس طرح وہ خواتین نہیں ہوتی تھی تو وہ رجال ہی ہوتے تھے، تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجال اپنے حقیقی معنی میں ہو، یعنی ایک جنڈر کے طور پہ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ۔ بعض علماء نے کہا کہ رجال جیسے قرآن مجید میں بس مرد اور عورت دونوں کے لیے آیا تھا، جیسے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت، وہاں بھی بات نے کہا کہ خواتین بھی شامل۔ اسی طرح جو ہے وہ کہاں ہے قرآن، من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال صدقوا، تو وہاں جب مؤمنین کہہ رہی ہے تو مؤمنین تو خود رجال ہیں، تو پھر رجال کہنے کا کیا مطلب ہے؟ من المؤمنین رجال، تو وہاں پھر جیسے رجال سے مراد جس میں بھی صفت رجولہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو رجال کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں آگے جس فعل کا بیان ہے وہ صفت رجولت نہیں ہے، وہ تو صفت مہانت ہے، لہذا پھر یہاں رجال سے مراد اصحاب رجولت مرد و خواتین مراد نہیں ہے، بلکہ رجال سے مراد یقیناً مرد ہی مراد ہے۔ یہی ترجمہ کی مرد، بہت سے لوگ ہم لوگ آدمی میں تو خیر عورتیں بھی شامل ہیں، ہاں مطلب آدمی اصل میں حضرت آدم کی نسبت سے ہے۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، انسانوں میں کچھ مرد پناہ میں آیا کرتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کے، ٹھیک ہے، عاد یعود عودا، پناہ میں آنا، ویسے عاد یعود کا جو لغوی معنی ہے وہ لجا یلجأ ہے، یعنی کسی کی طرف پناہ کے لیے فزیکلی رخ کرنا ہے، یعنی اصلا معاذ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو ملجا ہو، لیکن اس کے بعد مطلقاً جیسے پناہ مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا فزادوا، اچھا یہ کیا ہے، یہاں سیدنا عبداللہ بن عباس اور صحابہ سے مروی یہ ہے کہ جب وہ سفر کیا کرتے تھے اور کسی بیاباں میں اترتے تھے تو وہاں شیاطین اور جنات ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات خود احادیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا ایک وادی میں،
حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے صبح سب کو اٹھانا ہے، تو حضرت بلال سو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی سب سے پہلے جب وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال فوراً ہڑبڑا کے اٹھے اور کہنے لگے کہ بھئی جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا۔ آگے سے یہ دلیل تھی کہ اخذ نفسی، کہ ان الذی اخذ نفسک اخذ نفسی، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا ان سے، بس یہ کہا کہ ان الشیطان جاء الی بلال وهو قائم فجعل يهدئه حتى نام، تو آ کر اسے تھکانا شروع کیا کہ تو سو جاؤ سو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے وجہ کیا بتائی؟ ان هذا الوادی حضر بنا فيه الشیطان، یہ ایک وادی ہے جہاں رات کو ہمارے ساتھ شیطان بھی موجود تھا، لہذا یہاں سے نکلتے ہیں آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو وادیوں میں شیاطین ہوتے ہیں، بیابان میں جنات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جب جایا کرتے تھے تو جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کہتے تھے کہ اعوذ بعظیم ھذا الوادی من سفہاء قومہ، میں اس وادی کے بڑے کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی قوم کے جو چھوٹے چھوٹے جن ہیں نا بے وقوف، جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، آ کر کسی کی بکری اٹھا کے لے گئے، کسی کے اونٹ کو جو ہے وہ لے گئے، اس کا اقال کھول دیا، وہ فرار ہو گیا، تو یہ کام کیا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو میں پناہ میں آتا، جب وہ پناہ میں آ جاتا تھا تو اسے پناہ دے دیتے تھے، لیکن ساتھ پھولے نہیں سماتے تھے کہ کیا بات ہے، یعنی انسان جو ہم سے ویسے اشرف ہے، ان کو معلوم تھا کہ انسان زیادہ بڑی شے ہے، لیکن وہ آتا ہے اور ہم سے پناہ مانگتا ہے، کیا بات ہے، تو وہ فزادوہم رہقا۔ تو انسانوں نے، اس کا ایک ترجمہ یہ، انسانوں نے جنات کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا، یعنی یہ جو شیاطین بہت بڑھ چڑھ گئے ہیں اور جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور کاہن بھی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں سے خبریں لیتے ہیں، یہ سب اس لیے ہوا کہ انسانوں کے طرز عمل سے جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اور ان کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ وہ ان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ عنہ۔ یہ جو رہقہ ہے، فزادوہم رہقا، یہ رہقا جو ہے اصلاً لغت میں کہتے ہیں کسی شے کے ڈھانپ لینے کو، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ترہقہم قترا، اور دوسری جگہ بھی کیا فرمایا، یعنی رحیق یرحقو چھانے کے معنی میں ایک سے زیادہ جگہ استعمال ہوا۔ پھر رحیق یرحقو جو ہے وہ ذلت کے لیے بھی، وہ ذلت جو انسان پر چھا جائے، یا وہ تھکاوٹ کے جو انسان پر قابو پا لے، انسان کو کسی کام کا نہ رہنے دے، اس کے لیے بھی رحق استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ کہف میں آیا نا کہ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بہت تنگ کرے گا انہیں، بہت تھکائے گا۔ تو رحق اصل میں کیا ہے؟ غلبے کا مفہوم ہے، چھانے کا مفہوم ہے۔ تو یہاں جیسے سرکشی ہے کہ انسانوں پر مزید غالب آ گئے، مزید سرکش ہو گئے جنات انسانوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے، انسانوں نے جنات کو بڑھا دیا رہق میں۔ رہقن یہاں کیا ہے؟ تمییز ہے، حالت نصب میں تمییز ہونے کی وجہ سے۔ کیا ترجمہ؟ ان جنات کی بد دماغی اور بڑھا دیں، ان آدمیوں نے بد دماغی، حضرت شیخ عبد القادر کا کہتا ہے پھر ان کو بڑھا اور سر چڑھنا، سر چڑھنا۔ ابھی جو چڑھنے کا اور کورنگ کا جو مفہوم تھا نا، وہ رہق میں زیادہ، جیسے سر چڑھنے میں بہت اور سر چڑھنا شروع کر دی۔ دوسرا کچھ علماء نے کہا کہ فزادوہم رہقا میں زادو میں جو فاعل ہے وہ جنات ہیں، ہم انسان، تو کہا کہ وہ پناہ بھی مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے انسانوں کو پناہ دی نہیں ہے بلکہ انسانوں کو مزید تنگ کیا۔ فزادوہم رہقا ای تعابا، انسانوں کی پریشانی میں انہوں نے مزید اضافہ کیا جنات میں۔ تو یہ بھی کسی نے ترجمہ کیا فزادوہم رہقا، یعنی زادو میں جو فعل کی نسبت ہے وہ جنات کی طرف ہو، اور ہم جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ یہ خیال پتہ نہیں کیسے آ گیا، یعنی جنات میں بھی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنات بھی ویسے ہی گمان کیا کرتے تھے، کما ظننتم میں علماء نے کہا خطاب اصلاً انسانوں سے ہے، کما ظننتم ایھا الانسان، جیسے تمہارا گمان یہ تھا ان لن یبعث اللہ احد۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جنات میں بھی کچھ گروہ ایسے تھے جن کا خیال یہ ہے۔ کچھ گروہ ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آگے ذکر آئے گا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کننا طرائق قددا، مختلف گروہوں میں کٹے پٹے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ انہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احد، یہ ان جو ہے نا یہ بھی مخفف من الثقیلہ ہے،
یعنی ظننتم انہو، اور خاص طور پہ جو افعال یقین اور گمان ہے ان کے بعد جب ان آتا ہے تو وہ مخففہ من الثقیلہ ہوتا ہے، جیسے علم اعتقد اعتقد ان، ٹھیک ہے، ایسا کہ کہاں آیا علم ان سیکون منکم مرضى، علم ان سیکون، تو ای علم انہ سیکون منکم، یہاں بھی کوئی ترجمہ کیا ہے ضمیر شان کا شاہ عبد القادر نے، یعنی کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا، اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسے تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھائیں، ٹھیک، تو فرمایا لن یبعث اللہ احدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو، دیکھیں مس اور لمس میں کیا فرق ہے، یعنی مس یا مسوبی چھونے کے لیے ہے اور لمس بھی چھونے کے لیے ہے، فرق یہ ہے کہ اگر چھوا جائے کسی شے کی طلب میں تو اس کو لمس کہتے ہیں، لمس کے اندر طلب کا مفہوم بھی ہوتا ہے، مس کے اندر مطلقاً چھونے کا مفہوم ہے، چاہے طلب کے ساتھ ہو، کسی شے کی تلاش میں چھونا ہو یا بغیر اس کے ہو، لیکن لمس کے اندر غالب مفہوم کیا ہے کہ ہم یہ اب ٹٹول کیوں، جیسے ٹٹولنا ترجمہ آپ دیکھیں، ٹٹولنا تلاش کے لیے ہوتا ہے، چھونا تو بحث چھونا ہے، ٹٹولنا ترجمہ، ہاں، تو انا لمسنا السماء، یہاں کیا ترجمہ، آسمان کی تلاشی ہے، آپ تلاشی دیکھیں، تلاشی، تو یہاں کیا ترجمہ آپ لوگوں کا روپیش، وہ انا لمسنا کا ٹٹولا، تو ٹٹولا کیسے آیا، لمس کی وجہ سے، اگر مس ہوتا تو ٹٹولنے کا مفہوم نہ ہوتا، یعنی وہ انا مسسنا السماء، مسا اصل میں مسیسا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے اسے پایا، مُلِئَتْ، بھرا ہوا، کس سے بھرا ہوا وہ آگے آ رہا ہے، دیکھیں یہاں علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا یہ شہاب ثاقب دنیا میں نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی پھینکنا وہ تو ہوتا تھا، کہا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں اور پہلے بھی یہ کام ہوتا رہتا تھا، تو اب اضافہ کیا ہوا، کیا لفظ کے اندر کہیں اشارہ ہے کہ کوئی فرق اب واقع ہوا ہے، وہ اشارہ موجود ہے، وہ ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، پہلے مُلِئَتْ نہیں تھا، یعنی پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے لیکن اس کثرت سے نہیں ہو رہے تھے جس کثرت سے اب ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے دے بھی دیا، یہ نہیں کہ فَوَجَدْنَاهَا فِيهَا مثلا، نہیں، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، بھرا ہوا تھا، کس شے سے بھرا ہوا ہے، تمیز کیا ہے، حَرَسًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو آسمان کو بھرا ہوا پایا، حرسن سے بھی، حرس کیا ہے، کہا کہ اس میں جمع ہے، اس کی واحد اصلاً حارس نہیں ہے، یہ اس میں جمع ہے حراس، یعنی حراس کے معنی میں، حارس اس کی واحد نہیں ہے، حارس کی جمع حراس ہے، حارس کی جمع حرس نہیں ہے، یہ اس میں جمع ہے، تو ہم نے انہیں پایا بھرا ہوا، کس سے، پہرے داروں سے، وَشُهُبًا، شُہُب کس کی جمع ہے، شہاب کی، شہاب کس کو کہتے ہیں، آگ کے انگارے کو، تو ہم نے اسے آگ کے انگاروں سے اور پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا، ترجمہ یہی ترجمہ، تو ہم نے اس کو سخت پہرا اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، ہاں، سخت پہرے اور شعلوں سے، اچھا یہاں جو سخت پہرا کہا نا، اس میں دوسرے آئی کہ حرس مصدر ہے، یعنی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا جو ترجمہ ہے ادھر، یہ مصدری معنی میں لے رہے ہیں، یعنی ملیت حرسن، یعنی حرس یا حرس و حرسن، تو اب یہ مصدر ہو جائے گا تو پھر بمانا پہرے کے ہوگا، یہ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ یہ کہ نیچے میں یہ لکھا ہے حرسن اسم و جمع ولیدہ اس کے طرف، اچھا لیکن ترجمہ تھوڑا مصدری معنی میں ہے، ترجمہ یہ سخت پہرا، سخت پہرا تو مصدری ہے، آپ کہاں کیا ترجمہ، چوکیدار سخت، چوکیدار، ہاں، اب یہ جمع ہو گئے، ملیت حرسن، تو یہ اب حارس یعنی حراس کے معنی میں، اور ادھر کیا ترجمہ، وہ کیسے حرسن کا سخت پہرے داروں، ہاں فرق ہو گیا، نہیں سخت پہرا اور ہے، سخت پہرے داروں اور ہے، سخت پہرا مصدری معنی ہے اور سخت پہرے داروں جو ہے وہ اس میں جمع ہے، تو فرمایا ملیت حرسا شدیدا وشہوبا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم بیٹھتے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، منہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، آسمان کی طرف، ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اور من لتبعیض ہے، یعنی ہم آسمان میں بیٹھا کرتے تھے، کہاں، مقاعد للسمع، سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پر، اگرچہ نقودو کے اندر بیٹھنے کا مفہوم ہے تو مقعد کا خود مفہوم ہو گیا، لیکن چونکہ سمع دوبارہ لانا تھا تو گویا
یہ بتایا گیا کہ بیٹھنے کی کچھ مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی جہاں یہ بیٹھتے تھے. اگر آپ کہتے تھے نا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا لِلسَّمْعِ، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ مفہوم نہ ہوتا کہ کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے آسمان میں. لیکن مقاعد کا مطلب کیا ہے؟ کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں بیٹھ کر یہ سنتے تھے. پورا آسمان اس کے لیے موافق نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا قرآن میں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اب مقاعد للقتال وہ جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں بھی جا کے بیٹھ جائے، نہیں. وہ تو مقاعد للقتال کا مطلب کیا ہے کہ وہ خاص جگہ ہوگی، تم یہاں بیٹھو گے، تم یہاں بیٹھو گے. تو اسی طرح وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا لِلسَّمْعِ نہیں کہا بلکہ مقاعد للسمع. تو اب کیا ہوا؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو سنتا ہے، الآن اس کا مطلب پہلے بھی سنتا ہے لیکن جو اب سنتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یجد، جواب شرط ہے، من شرطیہ تھا، یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب کو، ایک انگارے کو. رصدن پھر مصدر ہے اصل میں، اگرچہ بعض نے کہا کہ اس میں جمع ہے راصد کی، لیکن اصلا کے رصد مصدر ہے. رصد یرصد رصدا ورصد، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شہاب کو گھات میں لگا ہوا. آپ کہیں گے ترجمہ تو اسم الفاعل کے اعتبار سے ہی کر دیا، وہ اس لیے کہ یہ شہابن کی صفت ہے، تو مصدر کے ذریعے صفت جو ہے وہ مبالغے کے لیے آئی ہے، مراد تو اسم الفاعل ہی ہے. کیا ترجمہ ہے عبدالعزیز؟ ایک انگارہ گھات میں، ٹھیک، ایک تیار شعلہ، ایک تیار شعلہ، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ رصد یرصد کا مطلب ہوتا ہے کہیں بیٹھ کر دشمن کو دیکھنا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اور بھی کہیں آیا رصد یرصد قرآن. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. بعض علماء نے کہا کہ أَنَّا لَا نَدْرِي میں مفہوم ہے وَأَنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي، یعنی ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی. ویسے اب وہی دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ زمین والوں سے خیر ہی کا ارادہ کیا گیا. یعنی اگر وہی ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آسمانوں پر یہ پہرے اس وحی کی وجہ سے تھے، تو وحی سن کر تو انہیں معلوم ہو گیا نا کہ یہ وحی مصدر خیر ہے. تو لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں سے شر کا ارادہ کیا گیا یا خیر کا. تو ایک معنی یہ ہو سکتا ہے بعض علماء کے ہاں کہ وہ بتا رہے ہیں جب ہم بیٹھا کرتے تھے کننا نقعد منہا، تو اب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن اب ہم آئے ہیں. معذوف آگے یہ ہے کہ اب تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ خیر ہی خیر. بات واضح؟ ہاں الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. یعنی لکھا ہے کہ دوسرے والے میں راسدین مراد ہے اور پہلے میں مصدر یعنی صفت ہے. ہاں وہ ٹھیک، وہاں راسدین یعنی آگے پیچھے جو ہے وہ پہرے دار جو گھات میں ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان نہ آ جائے. رہا کا بھی ایسے ہی دو دفعہ ہے. ہاں رہا کا ولا بخسن ولا رہا کا، وہاں کیا فرمایا؟ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو فی الموضع الاول الصفہ والخفہ یہ مراد ہے، اور دوسرے میں الخل. ہاں یعنی وہ مطلب بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ لیا تھا کہ انسانوں نے شیاطین کے یعنی انہوں نے لکھا تو یہ تھا کہ ہاں انسانوں نے شیاطین کو یعنی اور وہ بد دماغ کر دیا. بد دماغ کر دیا. ٹھیک ہے کوئی برا. اور آگے کس معنی میں لے رہے ہیں؟ آگے یہاں تو ضرور لکھا ہے، ترجمہ ہے کہ تو جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا نہ زیادتی کا. ہاں ٹھیک ہے، وہ سرکشی کے معنی میں. ٹھیک ہے تو کیا فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ. جو لا ندری ہے اس کے بعد جملہ استفہامیہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ندری کو جو مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. دَرَيْتُ الشَّيْءَ اس کے بعد کیا اسے، تو وہ اس کی حاجت ختم ہو جائے. یعنی یہ پورا جملہ کیا ہے أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس نے مفعولین کی جگہ لے، اور بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اس نے اس کو عمل سے روک دیا، یعنی اس کو اب عمل کی حاجت ہی نہیں. وَإِنَّا كُنَّا کیا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا شر ہے جس کا ارادہ کیا گیا زمین والوں سے. أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، رشد بھی مصدر، رشد بھی مصدر. ٹھیک ہے. باقی یہاں جو بات ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ آپ سب کو نظر آ رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں ادب یہ سکھایا ہے، اور جنات کو بھی یہ ادب حاصل تھا کہ شر کی نسبت خدا کی طرف نہ کی جائے. اگرچہ اللہ ہر شے کا خالق ہے لیکن نسبت شر کی خدا کی طرف نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض، فاعل کو محذوف کر دیا نا.
مجہول لا کر، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے شر کا ارادہ کیا گیا، کس نے کیا ارادہ؟ تو اللہ ہی کرے گا ارادہ، لیکن یہ ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد جب خیر کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کر دی، ام اراد بہم ربہم رشدا، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تو فاعل بتا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ غیر الذین غضبت علیہم ولا اضللتہم، نہ ضلالت کی نسبت نہ غضب کی نسبت خدا کی طرف کی، اگرچہ قرآن میں ہے اور جگہوں پہ نسبت، لیکن جب دونوں کو ساتھ ساتھ بتایا تو نسبت نہیں کی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہاں بھی نسبت نہیں کی، اگرچہ سیئہ بھی اللہ کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال لیکن یہ ایک اہم مقام ہے کہ شر کیا ہوتا ہے۔ بعض پھر بتائیں گے شر کی نسبت کیوں نہیں ہوتی، یہ صرف ادب کا مقام ہے یا واقعی شر کی نسبت خدا کی طرف ہو ہی نہیں سکتی؟ اچھا جب ہو نہیں سکتی تو اگر یہ وجود ہے تو پھر ہر موجود شے کی نسبت خدا کی طرف ہونا ضروری ہے، تو پھر ہمارے ایک کلامی روایت میں ایک طریقہ یہ بنا کہ شر کو عدمی ثابت کیا جائے، یہ شر وجود ہی نہیں رکھتا، یعنی جو بھی شر ہے وہ کسی خیر کا عدم ہے، تو وہ بھی اسی پر مبنی ہے۔ جب وہ خیر کا عدم ہے تو عدم کا تو کوئی موجد نہیں ہوتا، تو لہذا شر کا وجود تو ہے، لیکن وہ وجود اصلاً اعتباری اس اعتبار سے ہے کہ وہ خیر کی عدم موجودگی کو شر کہتے ہیں، تو خیر کی عدم موجودگی اگر شر ہے تو شر ہے، لیکن شر کچھ بھی نہیں ہے، شر تو صرف خیر کی عدم موجودگی ہے، تو شر عدمی ہوا، جب عدمی ہوا تو اس کی نسبت خدا کی طرف کیسے دی جائے؟ سمجھ آئی؟ جیسے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس میں کچھ شر کی باتیں بھی نا، وتذل تنزع الملک من، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ بیدک الخیر، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیر بیدک والشر لیس الیک، خیر ہی آپ کے ہاتھ میں ہے، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے، شر کا آپ کی طرف کوئی گزر نہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے طریقے نہیں، یہاں بھی یہی پتہ چل رہا، انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، صدق اللہ العظیم۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ادب بہت ضروری ہے، میں نے کہا میں بھی ڈانس کروا دوں۔ یہ سوال تھا اس میں، جی جی جی، یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ اللہ کسی رسول کو نہیں کریں، تو کیا ہاں اچھا یہ تو آپ نے مجھے یاد کروا دیا۔ نہیں وہ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے یاد کروا دی۔ میں نے تو یہاں صرف یہ بتایا اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ قیامت میں کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ دوسری رائے یہ بھی تھی جو آپ کے بتانے سے مجھے یاد آئی، اللہ یبعث اللہ احدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا۔ یہ تو خیر میں نے بتایا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو میں نے نہیں بتایا وہ آپ نے میرے ہی سے میری زبان سے لے لیا۔ اچھا ترجمہ میں لکھا ویسے ہی یہ بھی رائے موجود ہے کہ لن یبعث اللہ احدا میں وہ رسالت کی نفی کر رہے ہیں، نہ کہ قیامت کی نفی کر رہے ہیں۔ سمجھا رہی؟ لیکن پھر کما ظلمتم جو ہے، ہاں جیسے مشرکین مکہ بھی وہ بھی یہی کہتے تھے رسول تو نہیں آ سکتا انسانوں میں سے، اور ویسے تو رسالت کے منکر تھے۔ تو آپ دیکھیں تو یہود و نصارہ تو جی اٹھنے کے بھی مقر تھے نا، تو کما ظننتم میں گویا مشرکین مکہ ہی مراد ہے نا، قریش مراد ہے، تو وہ جس طرح رسالت کو نہیں مانتے تو اسی طرح جی اٹھنے کو بھی نہیں مانتے۔ جی فرمائیے۔ اور یہ جو رائے پائی جاتی ہے کہ جنات میں کوئی نبی رسول نہیں تھے، اور اس کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید کی بیان کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں سے ایک دلیل تو یہی ہے کہ جیسے یہ جنات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہی جنات نے ذکر کیا کہ ہمارا پہلے ایمان حضرت موسیٰ پر تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ جنات ہوتے ہوئے بھی کسی انسانی رسول ہی کے تابع تھے، اشارہ ہے، قطعی بات نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بھی اہل سنت کے ہاں قطعیات میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں طویل رائے یہی ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں آیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ آیا ہے انہوں نے دلیل کہاں سے پکڑی؟ انہوں نے کہا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، انہوں نے کہا اے جنات اور انسان کی جماعت کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ لیکن وہاں بھی احتمال یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک فریق میں بھی آیا ہو تو نسبت دونوں کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن ان میں اس مسئلے میں ایک قطعی شے ہے، وہ قطعی شے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں اور جنات کی طرف ہے، یہ بات قطعی ہے، اور آپ کی آمد سے جنات میں بالفرض اگر کوئی رسول پہلے آتے ہوتے ان کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع یعنی ختم ہو چکا۔
لیکن یہ بات فی نفسی ہی احتمال ہے کہ شاید کوئی جنات میں رسول آیا ہو، لیکن قوی بات نہیں۔ جیسے بیان کیا گیا کہ جنات جو پہلے موجود تھے، انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی، وہ پہلے بھی تو ان کی رہنمائی کے لیے ہاں ان کی رہنمائی کے لیے ممکن ہے کہ کچھ نیک لوگ ہوں جیسے بظاہر عددی جیسے یا اس طرح کے کچھ، لیکن ضروری نہیں وہ رسول، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ اللہ جی جی حساب کتاب میں سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے دونوں سے خطاب کیا گیا سورہ رحمان میں مستقل، تو وہاں کیا ہے کیا ہاں سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم اور یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، یہ بھی قیامت میں کہا جائے گا، تو ان کی جزا و سزا ہے یہی بات قوی ہے، مطلب جو بھی ان کی ہوگی واللہ اعلم۔ جی سر یہ آپ نے فرمایا آیت نمبر 5 کی روشنی میں کہ بھائی جو انا ظننا والی آیت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا تقلید فی العقیدہ اور بلا دلیل اور جس کی آپ نے فرمایا یہ خطرناک ہے، سوال یہ خطرناک تو ہے، سوال بھی شاید خطرناک ہو۔ ہاں تو سر بھی یہ اب مثال کے طور پہ دو یعنی 3 ایک اسکول آف تھاٹ تو ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت، جو زیادہ اہل سنت کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، تو اب ان میں سے ایک دوسرے کو مجسمہ کہہ رہا ہے اور دوسرا ان کو جہمیہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ ایک بندہ جو یا ان مجسمیوں میں پیدا ہو گیا یا ان جہمیوں میں پیدا ہو گیا اکارڈنگ ٹو دیم، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ نہیں تو آپ اتنی ادھر کیوں آ گئے؟ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے مثال دیتے ہیں، مطلب سمپل سی بات یہ ہے کہ مجسمہ اور جہمیہ کے ذکر کی بجائے آپ کہیں کہ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی، تو یہاں زیادہ بات واضح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو بہرحال ہم اس میں بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ مجسمہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو وہ اختلاف اتنا قوی نہیں ہے۔ وہ تو obvious ہے، وہ تو obvious ہے، نہیں وہ کیوں obvious ہے؟ وہ تو ظاہر ہے نہیں وہ تقلید کا مسئلہ تو وہاں بھی اسی طرح ہی رہے گا، یعنی اگر آپ یہاں دلیل بنائیں گے کہ مجسمہ چونکہ مجسمہ میں پیدا ہو گئے اور جہمیہ جو ہے وہ جہمیہ میں پیدا ہو گئے اور اشریہ میں پیدا ہو گئے، تو انہوں نے اپنا اپنا مسلک اختیار کر لیا، تو یہ تقلید آپ کہہ رہے ہیں تقلید، تو یہی مسئلہ تو وہاں بھی پیش نظر ہوگا جب آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان میں پیدا ہوا، وہ یہودی میں، وہ عیسائی میں، تو تقلید انہوں نے اختیار کی، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سیم سوال وہاں کیسے آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں میں نہیں ہونا۔ نہیں لیکن مسلمان تو ہیں آپ، ایک فریق میں تو ہوں گے۔ نہیں 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 یہی سوچیں، آپ مسلمان ہیں نا، تو ہم نے جیسے بتا رہے ہیں کہ جہمیہ اور مرجیہ اور پتہ نہیں کون کون سے جو فریق ہیں ان میں سے کہیں ایک تو آپ فال کریں گے نا، تو اسی طرح آپ یہ مسلمان، یہودی، نصرانی، ان میں سے کہیں ایک فال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک میں فال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جائے ہم علم حاصل کرتے جائیں، نہیں جو چیز زیادہ مطلب ہمیں یہ احتمال اس وقت رکھنا چاہیے کہ ابھی ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن احتمال رکھنا چاہیے کہ ہم علم بڑھتے چلے جائیں گے تو شاید اللہ نہ کرے کل ہم کافر ہو جائیں۔ نہیں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں مثلا جہمیہ اور مجسمہ میں نہیں، میں جہمیہ مجسمہ سے نکل کے میں کہہ رہا ہوں اس کو اصولی سطح پہ سمجھیں۔ اس کو میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا جو کہ غلط ہو سکتی ہے ظاہر آپ نہیں پہلے تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اشکال صرف جہمیہ، مرجیہ یا تیسرا کون جو بھی ہے صرف وہاں واقع ہوگا یا پھر ہر کیٹیگری میں واقع ہوگا؟ یعنی اگر اشکال یہ ہے کہ جہمیہ، مجسمہ اور فلانا ڈمکانا تقلید کی وجہ سے وہ جہمی ہے، وہ فلاں ہے، وہ تو یہی اشکال تو پھر یہودی، نصرانی اور مسلمان میں بھی آئے گا نا، وہاں آپ نے یہ اشکال کیسے حل کیا ہے؟ نہیں وہ تو ہم قرآن پہ اور اللہ پر اس کے رسول پر اس پہ ایمان لے آئے نا، وہ تو ہم یعنی ایمان بالغیب ہے، یعنی آپ نے اس کی جو تفصیل ایمان بغیر کسی دلیل کے لیا؟ یعنی کیا مطلب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی کوئی بھی شخص آ کے کہے میں اللہ کے رسول کو ایمان لیں گے؟ نہیں تو پھر obviously اس طرح سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہاں بھی مسئلہ حل کریں۔ اگر آپ کہیں گے وہاں مجھے مسئلہ اس لیے حل ہوا ہے کہ مجھے دلائل سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ دین اسلام برحق ہے، تو یہاں بھی وہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، فلانا ڈمکانا، وہی آپ یہاں بھی کہیں گے کہ بھائی یہاں مجھے دلیل سے سمجھ میں آیا کہ میں جہمی ہوں تو جہمیہ برحق ہے، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، اشکال تو ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے وہاں اشکال دور کر لیا ہے مسلمان، یہودی، نصرانی، بدھ مت اور فلاں فلاں میں، تو یہاں خود بخود اشکال دور ہو جائے گا۔ نہیں خود ہی سوچیے، اشکال کی نوعیت تو ایک ہی ہے نا؟ نہیں کیسے فرق ہے بتائیے کیسے فرق ہے؟ ایک کہہ رہا ہے جی وہ 3 خدا ہیں اور ایک کہہ رہا ہے یہ بت بھی خدا ہے، وہ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں، ایک کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ جسم ہے، ایک کہہ رہا ہے خدا جسم نہیں ہے، بہت بڑا زمین آسمان کا اختلاف نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح کا اختلاف وہاں بھی ہو گیا، تو اب کیسے آپ نے طے کیا؟
تیسرے کو چھوڑیں، وہاں بھی بدھ مت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، اور بھی فلانا ڈھمکانا ہے، وہاں کیسے اختلاف حل کریں گے آگے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں وہ تو اس طرف سوچا بھی نہیں. پہلے وہاں سوچیں پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں. نہیں صحیح بتا رہا ہوں، پہلے وہاں سوچیں، کیونکہ اگر آپ نے وہاں سوچ کے وہ مسئلہ حل کر لیا تو پھر آپ یہاں بھی بآسانی کر لیں گے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ عقیدہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس طرح کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو لے کے بس قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، جہاں جہاں وہ پرابلم. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور شخص آئے، فصل والا آپ نے تو کہہ دیا نا کہ عقیدہ نہیں پڑھنا چاہیے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو لے کر، تو ایک شخص ہو سکتا ہے آئے وہ کہے کہ یہ جو مذاہب ہے نا، ایک نے کہہ دیا قرآن کتاب ہے، ایک نے کہا بائبل کتاب ہے، ایک نے کہا وہ وید کتاب ہے، دوسرے نے پتہ نہیں کیا کہا، یہ ان سب کتابوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، کیونکہ یہ سب تو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. یعنی قرآن اور کچھ کہہ رہا ہے اور یہ بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے فلاں، تو ہمیں ان سب سے الگ ہو کر کوئی معیار تلاش کر کے اس کے مطابق غور کرنا شروع کر دیں. یہی آپ نے بھی بتا دیا، یعنی آپ نے بتایا جہمیہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، معتزلہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، فلاں کچھ، ان سب کو چھوڑ کے، ان سب کو، کیونکہ یہ سب برحق نہیں ہے. اچھا سب برحق نہیں ہے تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اور کرائٹیرین ہے جو برحق ہونے کا ہے. اچھا آپ کہیں گے وہ کرائٹیرین قرآن مجید ہے، تو وہ تو معتزلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن مجید. انڈین پھر آپ نے ان کے درمیان بھی کسی بنیاد پہ فرق کرنا ہے، تو اگر آپ فرق کرنے کے لیے قرآن مجید کو لائیں گے تو قرآن کے دعوے دار تو وہ پانچوں کے پانچوں بھی ہیں. سکھوں کے گرو نانک نے خود ہی سوچیے انڈین آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو مسئلہ وہاں حل کریں گے نا وہ یہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید کلیئرٹی کر دوں. آپ مثال کے طور پہ عقیدہ جیسے میں نے بتایا نا، میں نے ایک عقیدے کی کتاب پڑھی تھی، اس کی اور بھی پڑھی، ٹھیک ہو گیا، وہ سعودیہ سے آئی تھی میرے پاس، ٹھیک ہے، میں نے ان کو پڑھی اور میں سمجھ رہا تھا بالکل آپ نے ان کو کانٹراڈکٹ کر دیا. تو اب ایک پرابلم میرے لیے کریٹ ہو گئی، تو میں نے کہا یار اس کو پھر چھوڑ ہی دو، اس چیپٹر کو کلوز کر دو. قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جن علماء پہ ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے اس کے نالج پہ، ان سے جا کے وہ پوچھ لیں گے کہ یہاں پر کیا ہے. بات تو ہوئی ہوگی. یعنی آپ نے کہا کہ معتزلہ، جہمیہ، سلفیہ، فلاں فلاں، ان لوگوں کو چھوڑ دو قرآن پہ. اچھا قرآن میں جہاں کوئی پرابلم آئے گی آپ اپنے مستند آدمی کے، وہ ان جہمیہ، معتزلہ، سلفیہ کسی ایک میں فال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات ہوئی بات تو انڈین وہیں آ گئی کہ آپ نے پھر وہاں معیار قرآن کی بجائے کسی اور کو بنا دیا، وہ آپ کا مستند آدمی. بس اس میں یہ ہے کہ سیف سائڈ پہ رہیں گے. نہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سائڈ سیف ہے؟ وہ تو جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا ہے بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے. جب پہلے یہی میں پوچھ رہا ہوں، کیا علم مزید بڑھنے کے نتیجے میں پتہ چل سکتا ہے کہ سیف سائڈ جو ہے وہ بدھ مت ہے؟ نہیں اس کی میں پوچھ رہا ہوں. ودن مسلم نہیں ودن مسلم آپ کیوں رہیں گے؟ مطلب آپ نے علم نہیں بڑھانا اپنا مزید. میرا اتنا تو نہیں بڑھانا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا نہیں بڑھانا کہ میں مسلمانیت سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں، گویا اس میں احتمال ہے کہ ایک خاص علم تک پہنچنے کے بعد میں شفٹ ہو بھی سکتا ہوں، وہاں سے پہلے رک جائیں. یہ تو خطرناک احتمال ہے. یعنی آپ کا تو یقین ہونا چاہیے کہ میں جتنا مرضی علم بڑھاؤں گا مجھے اپنے اسلام پر مزید یقین پیدا ہوگا. لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں جتنا علم بڑھاتا چلا جاؤں گا مجھے اپنی سیف سائڈ ہونے کا یقین ہوتا چلا جائے گا. یہ تو خطرناک بات ہوگی. وہاں آپ یہ بات نہیں مان رہے، یہاں آپ نے مان لی. یعنی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے تو وہ عالم انہی 5 گروہوں میں کہیں فال کرے گا، ایسا ہی ہے. تو میں کہوں گا وہ کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ علم کے نتیجے میں. تو انڈین تو آپ معیار ہوئے تو وہ عالم معیار ہوا. مطلب آپ اس عالم کے پاس اس لیے گئے کہ علم اس کے پاس ہے، میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ وہ عالم ہے. تعویل باطل ہے یا یہاں پر. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تعویل باطل ہے، نہیں اس کا مطلب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں نا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہوا کہ قرآن و سنت آپ پڑھیں گے، آپ کو اصول تعویل بھی سب کے سب معلوم ہوں گے، اور قرآن و سنت آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہاں معتزلہ کی تعویل درست نہیں ہے، یہاں اشعریہ کی تعویل درست نہیں. آپ کسی عالم سے رجوع نہیں کریں گے، خود پتہ چل جائے گا. عالم سے پوچھیں. ہاں وہ عالم سے پوچھنے کے لیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عالم قرآن و سنت کا صحیح عالم ہے؟ سر وہ تو یہ تو ٹرسٹ پہ چلتا ہے نا کام. ہاں تو ٹرسٹ پہ چلتا ہے، یعنی انڈین تقلیدی ہوگی. اوبویسلی اس طرح اس میں تو بس پھر تو آپ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تقلیدی کریں گے تو پھر آپ اب سوال آپ سے، انڈین ٹرسٹ ہوگا کسی عالم پر. ٹرسٹ ہوگا. اگر کسی عیسائی کا اپنے عالم پر ٹرسٹ ہے تو اس کو ہم کیا برا بلا کہیں گے؟ نہیں وہ تو سر غلط ہے. نہیں کیوں؟ اس کا ٹرسٹ ہے، تین خدا یا بتوں کی پوجا. ٹرسٹ ہے اس کا اپنے عالم پر، اس نے بتا دیا ہے نا، ٹرسٹ ہے اس کا اپنے عالم پر. تو آپ کہیں گے وہاں ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ کہیں گے یہاں ٹرسٹ کرنا ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ یعنی آپ نے ایک معیار ان کے لیے غلط رکھا، اپنے لیے درست رکھا. نہیں آپ کو حق پہ ہونا کیسے پتا چلتا؟ اس لیے کہ مجھے عالم پہ ٹرسٹ ہے. یہ تو پھر سرکولر ریزننگ ہو جائے گی کہ مجھے حق پہ ہونا اس لیے پتہ چلا کہ مجھے اس عالم پہ یقین.
ان دی خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچنے کے کچھ دلائل ایسے رکھے ہیں جو قطع نظر اس کے کہ میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ آپ نے کہا تھا اس میں فال کرتا ہوں میں صلاحیت رکھتا ہوں حق تک پہنچنے. اب پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جہمیہ معتزلہ کے اختلاف کو ہمیں اٹھا کے پھینک دینا چاہیے آپ کہیں گے نہیں ان اختلافات میں کوئی حق بات تک پہنچنے کی دلیل اللہ نے رکھی ہو. بات واضح جی تو بات تو پھر دلیل کی ہوگی نا. پھر اب یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی کہ یہ جہمیہ معتزلہ مرجئہ فلانا ڈمکانا پھر یہی بات عیسائی یہودی نصرانی سب ختم ہو جائے گی. خلاصہ کیا ہوگا کہ واقعی کوئی دلیل ہونی چاہیے. یہی علماء کہتے چلے آئے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی تقلید نہیں ہوتی ورنہ تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے سارے معاملات دھرم ہو جائیں گے اس میں کوئی اعتبار کسی شے کا نہیں ہوگا. بہرحال دیکھیں اب ہم اصول فقہ شروع ہو رہے ہیں.